کیا رمضان میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اسی طرح سے کیا اگر کسی کا جمعے والے دن انتقال ہو جائے تو کیا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ یہ مجھے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جاتا ہے سیدھا؟ تو ایسی تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہو کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جمعے والے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر سے بھی عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ جو احادیث ہیں یہ کوئی صحیح احادیث نہیں ہے بلکہ ضعیف احادیث ہے جس سے ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے کہ رمضان میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر ہٹا لے۔ جمعے والے دن کسی کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر ہٹا لے۔ اب علماء اکرام میں اس بات میں تو اختلاف ہے، کیا یہ عذاب قبر پورے رمضان کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے یا قیامت تک کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے احترام میں رمضان بھر کے لیے اس سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، اور کوئی اگر جمعے والے دن کسی کا انتقال ہو تو جمعے والے دن اس سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تو کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے رمضان میں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے۔ اللہ اگر ایک بار کسی کو معاف کر دے، ایک بار کسی کو چھوٹ دے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تھوڑی نہ اسے کہے گا چلو چھوٹ پوری ہو گئی ادھر آؤ۔ اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو فضیلت ہے یہ ایک فضیلت والی چیز ہے، ایک اضافی فضیلت ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون صحیح حدیث سے اور قرآن کی آیات سے جو ایک قانون پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو شخص برے اعمال کرے گا اور جو شخص ایمان لے کر نہیں آئے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَهُ کہ کھلا گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے توبہ کیے بغیر چلا جائے تو اس کے وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ شرط ہے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ جس کو چاہے بخشش دے دے، اللہ جس کو چاہے مغفرت دے دے۔ تو اسی لیے رمضان میں جو انتقال کی فضیلت ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن قانون جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی لیے صرف فضیلت پر ہمیں تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہمیں جو قرآن اور احادیث سے قانون پتہ چلتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔